اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین۔ یہ 5واں پارہ شروع سے چوتھے پارے کی آخری آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ کون کون سی عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ یاد رکھیں، پھر اس میں ماں کے ساتھ دادی اور نانی بھی شامل ہوتی ہے، اوپر تک دادی اور پردادی اس طرح، اور بیٹیاں نیچے تک، بیٹی پوتی اس طرح نواسی، یہ سارا اس میں شامل ہے، یہ حرام ہے۔ اور تمہاری بہن وہ سگی ہو، مطلب تم دونوں کا باپ ایک ہو، دونوں کی مائیں ایک ہو، یعنی بہن کسی بھی صورت میں ہو وہ حرام ہے۔ اسی طرح پھوپھی ہوتی ہے، ابو کی بہن، اس میں پھر دادے کی بہن بھی شامل ہے اور نانے کی بہن بھی شامل ہے۔ پھر ہے خالہ، اور خالہ ماں کی بہن، پھر نانی کی بہن، یہ دادی کی بہن، سب اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح بھتیجی اور بانجی کے حکم میں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ بھتیجی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے، آگے نیچے تک۔ اسی طرح بانجی کی بیٹی وغیرہ نیچے تک سب حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھی جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وہ مائیں۔ اور دودھ پلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 سال پیدا ہونے کے، یعنی 2 سال کی عمر سے پہلے ہو، اور بچہ 5 دفعہ اچھی طرح دودھ پی لے پیٹ بھر کر، تو وہ ایسی ماں بنتی ہے، وہ دودھ والی۔ اسی طرح دودھ کی بہنیں، مثلا اسی عورت کا دودھ کسی اور نے بھی پیا ہے۔ اور ہے تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، ٹھیک ہے۔ اور اس ساس میں بیویوں کی نانی بھی شامل ہے، دادی بھی شامل ہے۔ بیوی کی ماں ساس حرام ہے۔ ساس ہر صورت میں حرام ہے، خواہ ہم نے بیوی سے نکاح کر کے طلاق دے دی ہے نا، بغیر یعنی ملے ہوئے، بغیر ملاپ کے، بغیر ہم بستری کے، تو پھر بھی اس کی ماں حرام۔ بس ایک دفعہ ساس بن گئی تو حرام ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ اور دوسری صورت میں یہ تو ساس ہو گئی، لیکن بیگم کی بیٹی، ایک ایسی بیگم جس نے تم سے شادی کی، تم نے ان سے شادی کی ہے، پھر اس بیوی کی ایک لڑکی بھی ہے، پچھلے خاوند سے ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اگر جو تمہاری اصلی بیوی ہے اس کی ماں تمہارے لیے حرام ہے، نکاح کے بعد خواہ تم ان سے ملاپ کرو یا نہ کرو۔ لیکن دوسری صورت میں کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی بیٹی ساتھ وہ لے کر آئی ہے پیچھے سے، تو پھر تم نے دیکھنا ہے، اگر تم نے ان سے ملاپ کر لیا، ہم بستری کر لی، تو یہ لڑکی تمہاری بیٹی بن جائے گی، سکی بیٹی بن جائے گی، پھر یہ ان سے تم پھر نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر تم نے شادی کی کسی عورت سے، پھر ساتھ ہی تم نے اس سے دیکھا کہ نہیں، میں نے اس سے ابھی ملاپ نہیں کیا لیکن بیٹی خوبصورت ہے، تو اس کو طلاق دے کر بیٹی سے شادی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نے ملاپ کر لیا، پھر تم شادی نہیں کر سکتے اس تمہارے لیے پھر وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں، جس کو ہم بہو کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اچھا، یہ وہ بیٹے ہیں جو تمہارے اپنے سکے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تمہارے لیے حرام نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی بیوی زینب سے شادی کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے شادی کرا دی تھی،
وہ منہ بولا بیٹا تھا، وہ آپ کا اصلی بیٹا نہیں تھا۔ اور اسی طرح دو بہنوں کو جمع کرنا، یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں، یہ تو ثابت ہے جمع کرنا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے، خالہ اور بانجی کو، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے بھی تم نے شادی کی ایک عورت سے اور پھر اس کی بھتیجی بھی، وہ بھی اس سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے اکٹھے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تم نے اس سے شادی کی، پھر اس کی بھانجی بھی ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دوسری طرح اس کو سمجھ لیں کہ میں نے شادی کی ایک لڑکی سے، کسی نے شادی کی ایک لڑکی سے، لڑکی کی جو ماں ہے وہ اس کی ساس بن گئی، اور جو ساس کی بہن ہے وہ میری تو ساس کی بہن بنی، لیکن میری بیوی کی وہ خالہ ہے، لہذا اس سے میں نکاح نہیں کر سکتا، یعنی لڑکی اور اس کی خالہ، تو یہ ہو گیا خالہ بانجی۔ اسی طرح کسی نے شادی کی کسی عورت سے، تو اس کا جو والد ہے وہ اس کا سسر بن گیا نکاح کرنے والے کا۔ اب سسر کی کوئی اور بہن ہے تو ظاہر ہے میرے جو کرنے والے کی تو وہ سسر کی بہن ہے، لیکن جو بیوی اس کی تھی اس کی وہ پھوپھی بنتی ہے، اور پھوپھی اور بھتیجی یہ دونوں ایک نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتے۔ آگے ہم اس آیت میں پڑھیں گے والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ عورتیں یہ بھی حرام ہے۔ ایک تو نا باپ کی منکوحہ، جس سے باپ کا نکاح ہوا ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن یہ ہے شادی شدہ عورتیں جو کسی کی نکاح میں موجود ہیں، وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو لونڈیاں تمہارے لیے بن جائیں، مثلا عورتیں تھیں کفار کی، ان کے خاوند موجود ہیں اور تم نے ان سے یعنی جنگ لڑی اور فتح حاصل کر لی، اور وہ عورتیں تمہارے پاس آ گئی، اب تو ان کی شادی تو ہوئی ہے ظاہر ہے، یعنی عیسائیوں سے یا ہندوؤں سے یا یہودی سے، تو وہ شادی شدہ عورتیں ہی ہیں، لیکن اگر وہ لونڈیاں بن کر آ جائیں تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح سے ہی نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی اسے دونوں صحبت کرنا حرام ہے۔ مثلا دو بہنیں ہیں، وہ تو ہر صورت میں حرام ہے، خواہ وہ ایسا ہو کہ مثلا جنگ میں دو بہنیں لونڈیاں بن کر آ گئی اور دونوں میں سے بندہ ایک کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا، دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتا، دو بہنیں تو ہر صورت میں حرام ہے۔ لیکن یہ جو عورتیں ہیں شادی شدہ ہو کر آئی تھی، یہ پہلے ان کی شادی تھی، اب جنگ کے موقع پر تم نے فتح حاصل کی اور تمہاری لونڈیاں بن گئی، تو پھر شادی والی عورت تمہارے لیے جائز ہے لونڈی ہونے کی حالت میں۔ لیکن ساتھ اس کی ایک شرط ہے کہ جب عورت ہمارے پاس آئے گی تو پہلے ہم اس کا استبرائے رحم کرائیں گے۔ استبرائے رحم ہوتا ہے ایک مہینہ کے لیے چیک کرنا کہ اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے بچے کی ولادت تک، بچے کے پیدا ہونے تک ہم اس سے ملاپ نہیں کر سکتے اور تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اور اگر بچہ نہیں ہے تو پھر ایک مہینہ ٹائم ہے، ایک مہینہ کے بعد، ایک مہینہ سے گزرنے کے بعد اس سے بندہ تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تم پر لکھا ہوا یعنی فرض کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو اس کے علاوہ ہے، جو ان کے علاوہ ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو اپنی مالوں سے، محسنین، نکاح کرنے والے بن کر، غیر مسافحین، نہ کہ چوری چھپے دوستی لگانے والے، چوری چھپے نہیں نکاح کرنا، سامنے کرنا ہے۔ اب ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فلاں فلاں عورتیں حرام ہیں اور باقی اس کے علاوہ حلال ہے، باقی اس کے علاوہ حلال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند صورتیں اور بھی ہیں جو حرام ہیں، مثلا بے یک وقت 4 عورتوں سے شادی کرنا، اس کے اوپر 5ویں سے نکاح کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح نکاح متع کرنا کہ کچھ پیسے دے کر چند دنوں کے لیے نکاح کرنا، یہ بھی متع، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حلالہ کرنا، یہ بھی منع ہے
کہ کسی سے واپس اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے 2-3 دن کے لیے کسی کو دے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا نبی کی بیٹی کو اور کافر کی بیٹی کو ایک نکاح میں اکٹھا رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بغیر ولی کے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وٹا سٹا کرنا، جس کو نکاح شگار کہتے ہیں، وٹا سٹا اس شرط پر کرنا کہ اگر تم رشتہ دو گے تو پھر میں رشتہ دوں گا، اس طرح۔ اس صورت میں اگر مہر مقرر بھی ہو تب بھی حرام ہے۔ اگر ہم مہر باندھ لیں، حق مہر باندھ لیں، پھر بھی اس شرط پر نکاح کرنا کہ میں نکاح اس گھر میں اس لیے تمہیں دوں گا کہ تم بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے گھر کرو، اس طرح کے بارے میں۔ آگے ہے ان تبتغوا کہ تم تلاش کر سکتے ہو اپنے مالوں کے ساتھ۔ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے رضامندی ظاہر کی، اگلے نے قبول کیا، لڑکی نے، کسی نے، اس کو کہتے تلاش کرنا۔ ایجاب و قبول اس کا مطلب ہے، ایجاب و قبول۔ یہ 4 شرطیں اس آیت میں واضح ہوئی ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، پہلا ہے تبتغوا تلاش کرو، یعنی ایجاب و قبول اس کا معنی ہے۔ دوسرا ہے اپنے مالوں کے ساتھ حق مہر بھی باندھنا ہے۔ تیسرا ہے محسنین، شادی ہمیشہ کے لیے کرنی ہے، شادی ہمیشہ، یعنی مرنے تک یہ پروگرام ہو کہ مرنے تک میں نے اور میری بیوی نے، میاں بیوی ہم اکٹھا رہیں گے، صرف اپنی خواہش کے لیے نہیں ہو کہ خواہش بس میں نے پوری کرنی ہے، بلکہ نہیں، شادی کرنی ہے تو زندگی پوری اکٹھے رہنے کی کرنی ہے۔ چوتھی ہے، اب تیسری مسئلہ، یہ تیسری شرط ہے، پہلی یہاں سے شروع ہوئی ہے، ایجاب و قبول 1 نمبر، مال کے ساتھ حق مہر 2 نمبر، شادی کرنی ہے پوری زندگی کے لیے 3 شرطیں ہو گئی۔ اس میں کوئی کہے کہ 6 مہینے کے لیے کروں گا یا چند مہینے کے لیے، چند برس کے لیے کروں گا، چند سالوں کے لیے کروں گا، وہ نکاح نہیں ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ غیر مسافر، چوری چھپے نہ ہو، تو لہذا جو چوری چھپے کوئی شادی لڑکا لڑکی کرتا ہے عدالت میں جا کر، وہ بھی بدکاری رہتی ہے پوری زندگی، وہ نکاح نہیں ہوتا، اس میں ولی کی رضامندی اور سب کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، وہ اس کے اندر ہی ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں، گواہ 1 مرد، ساتھ 2 عورتیں یا 2 مرد ہوں، ساتھ ولی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اس آیت میں وضاحتیں آ چکی ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، بس جو تم فائدہ اٹھا لو ان سے، اس کے ساتھ فائدہ اٹھا لو ان عورتوں سے، مطلب اپنی خواہش پوری کر لو، نکاح کر لو۔ فَآتُوهُنَّ، پس دو ان کو ان کا حق مہر، فریضۃ، جو تم نے مقرر کیا ہوا تھا اس کو ادا کرو۔ کچھ لوگ اس آیت سے، آیت کے اس ٹکڑے سے متع ثابت کرتے ہیں، جیسے روافض شیعہ لوگ، لیکن اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دی تھی متع کی، تو وہ ذات خود حکم سے نہیں، بلکہ وہ جو تسلسل چلتا آ رہا نا پیچھے سے، پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، اسی بنا پر آپ نے اجازت دے دی تھی، لیکن بعد میں جب اللہ نے حکم دے دیا منع کرنے کا، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے مطلب فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرما دیا تھا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، سو جب اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال تم نے انہیں دیا تھا وہ ان سے واپس نہ لو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو متع والی عورتیں، نہ تو یہ بیوی کے حکم میں ہے اور نہ ہی یہ لونڈی کے حکم ہے، لونڈی تو جنگ سے آتی ہے اور بیوی نکاح کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ جو متع والا مسئلہ ہے یہ تو چند دن کے لیے ہوتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ کوئی تم پر اس چیز میں تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، حق مہر فرض کرنے کے بعد آپس میں رضامندی سے دے سکتے ہو، مثلا حق مہر مقرر کر لیا، میاں بیوی آپس میں اپنے گھر آ چکے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر دونوں کی لین دین کے معاملے میں آپس میں اتفاق ہو جائے تو حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے، عورت معاف بھی کر سکتی ہے، چاند مطلب جیسے وہ خاوند بیوی کا آپس میں اتفاق ہو جائے لین دین کا، بے شک وہ پورا چھوڑ دے، بے شک وہ آدھا چھوڑ دے، بے شک وہ کہے کہ خاوند کہے کوئی بات نہیں، صحابہ لے لو اور بھی کچھ لے لو، جیسے بھی آپس میں معاملہ چل سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ،
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہیں طاقت رکھتا تم سے نکاح کرنے کی، خرچے کی، کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے، اگر وہ کسی کے پاس اتنا خرچہ نہیں، کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ آزاد مسلمان مومن عورت سے نکاح کر سکے، تو وہ ایسا کرے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، لڑکیوں میں سے، تو وہ ان سے نکاح کر لے۔ مطلب جو اس کی اپنی لونڈی ہے اس سے نہیں، اپنی لونڈی سے تو بنا نکاح کے ہی ملاپ کرنا جائز ہے، تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس نہ تو کوئی لونڈی ہے اور اس کے بعد اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ حق مہر باندھ کر کسی سے نکاح کر لے، تو وہ کسی اور بندے کی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، کسی اور بندے کی لونڈی سے نکاح کر لو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو لونڈی ہے پھر اس کو اس کا جو حق مہر ہے وہ اس لونڈی کو نہیں، اس کے مالک کو دینا ہے جو اس کا مالک ہے۔ اور دوسری بات، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، اگر یہ شادی کا آپس میں کر لیتے ہیں، تو جو بچہ ہوگا وہ بھی جس مالک کی لونڈی ہے، بچہ بھی اسی کا ہوگا، بچہ بھی مطلب ہے یہ اس لڑکے کا جس نے نکاح کیا ہے، اس کا وہ بیٹا ہے، لیکن وہ جو لونڈی کا مالک تھا وہ اس بچے کا بھی مالک ہے، مالک ہونے کے اعتبار سے وہ ہے، لیکن باپ ہونے کے اعتبار سے یہ ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ لونڈیوں سے نکاح نہ کرو۔ آخری صورت میں اجازت ہے، اور اگر وہ خود چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں تو لونڈی کو آزاد کر دے اور آزادی ہی اس کی حق مہر بنا کر اس سے نکاح کر لے۔ مالک کو تو اجازت ہے، لیکن یہ جو غریب بندہ ہے یہ کسی کی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نکاح کرنے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی مالک کا ہوگا جس کی وہ لونڈی ہے۔ بعضکم من بعض، اچھا یہ ہو گیا جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، مومن لڑکیوں میں سے، فتیات کا معنی لڑکیاں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض لوگ بعض میں سے، یعنی غلام لونڈیاں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اس لیے تم نکاح کر سکتے ہو۔ فانکحوہن، پھر نکاح کر لو ان سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، جو اس کا مالک ہے لونڈی کا اس سے اجازت مانگ لو، اگر وہ کہے کہ نکاح کر لو تو پھر اس سے نکاح کر لو۔ گویا کہ لونڈی کا جو مالک ہے اس سے بھی نکاح کی اجازت لی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آج کل ہماری عدالتوں میں اور کورٹ میرج ہوتی ہے، اس میں تو باپ کی اجازت شامل نہیں ہوتی لڑکی کے لیے، اور وہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ مالکوں کی اجازت سے لونڈیاں نکاح کر سکتی ہیں، اور دے دو ان کا حق مہر اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب حق مہر دینا تو ان کو ہے، لیکن وہ بھی ان کے مالکوں کا بنے گا، ان تک پہنچے گا۔ وہ محسنات، وہ بھی شادی شدہ، شادی کرنے کے لیے وہ ایسا کریں، غیر مسافہین، چوری چھپے نہ کریں، غیر مسافر، لذت کے لیے چوری چھپے نہ کریں۔ مطلب اگر لونڈی سے بھی کرنا ہے، کسی کی لونڈی سے، یاد رکھیں کسی کی لونڈی سے بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی سب کے سامنے کرنا ہے۔ ولا متخذات اخدان، شادی کرنے کے لیے ہو، غیر وہ شادی کرنے والی ہو، غیر مسافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ پکڑیں خفیہ دوستیاں، خفیہ نہ لگائیں۔ فاذا احسن، پس جب وہ شادی کر لیں، پس جب ان لونڈیوں کی شادی ہو جائے، فإن آتین بفاحشۃ، پس اگر وہ آئیں کسی فحاشی کو، فعلیہن، تو ان پر نصف آدھی سزا ہے، مال المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، عذاب میں سے، سزا میں سے۔ سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ لونڈیاں اس کے بعد کبھی کسی سے اور سے بدکاری کریں، پھر ان کو آدھی سزا ملے گی، ان کو 50 کوڑے لگیں گے۔ ظاہر شادی شدہ عورت کی سزا تو 100 کوڑے، یعنی رجم ہے، پتھر مار کر مارنا ہے، لہٰذا اس کی آدھی نہیں بن سکتی، تو آدھی پھر ہم کنواری کے حساب سے کریں گے کہ اس کی 50، کنواری کو 100 کوڑے لگتے ہیں تو اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت، ذالک یہ حکم لونڈی سے نکاح کرنا کسی غیر مرد کا اسی کے لیے ہے جو ڈرتا ہے تم میں سے گناہ میں پڑنے سے، جس کو ڈر ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا وہ شادی کر لے کسی لونڈی سے۔ اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اصل بہتر ہے صبر کرنا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا